السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کے مختلف دبستانوں کا تنقیدی جائزہ۔ دبستانوں کا تنقیدی جائزہ دیکھ لیں گے۔ دبستان دہلی کا تنقیدی جائزہ دیکھ لیں گے، جیسے کہ دبستان دہلی اردو ادب کی ایک اہم ادبی تحریک ہے جو 18ویں صدی کے آخر سے 19ویں صدی کے شروع تک ہندوستان کے شہر دہلی میں ابھری، اور اس دبستان کا تنقیدی جائزہ جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، تاریخ پس منظر۔ دبستان دہلی کی ابتدا مغل سلطنت کے زوال کے دور میں ہوئی، جب دہلی ایک اہم ثقافتی اور ادبی مرکز تھا۔ اس دور میں دہلی میں علمی و ادبی سرگرمیوں کا عروج ہوا، جس نے دبستان دہلی کو فروغ دیا۔ ادبی خصوصیات۔ دبستان دہلی کی شاعری میں اردو غزل کی باریکیوں اور پختگی کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دور کی شاعری میں فنی تنوع، جمالیاتی معیار اور نئے خیالات کو اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ شعراء اور ادیب۔ دبستان دہلی کے مشہور شعراء مرزا غالب، مرزا داغ دہلوی اور مرزا رفیع سودا شامل ہیں۔ ان شاعروں نے اردو ادب میں نئی جہت متعارف کروائی اور غزل کی فنی خوبصورتی کو نکھارا۔ زبان و بیان۔ دبستان دہلی کی زبان میں چستگی اور روانی خوبصورتی کی خصوصیات تھی۔ شاعری میں درباری اور ادبی زبان کی عکاسی کی گئی، جس نے اردو شاعری کی زبان کو نکھار دیا۔ ادبی تنقید۔ دبستان دہلی کی ادبی تنقید میں اردو ادب کے جمالیات اور فنی خصوصیات پر زور دیا گیا۔ اس دور کے نقاد نے شاعری کی تنقید میں معیار قائم کیا اور نئی ادبی تحریکات کی بنیاد رکھی۔ ادبی محافل۔ دہلی میں ادبی محافل اور مجالس کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا تھا، جہاں شعراء اور ادیب اپنے کلام کا تبادلہ کرتے تھے، تنقید جائز پیش کرتے تھے۔ ان محافل نے دبستان دہلی کی ادبی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ادبی اثرات۔ دبستان دہلی کے اثرات اور اردو ادب پر گہرے رہے۔ اس دور کے تخلیقات نے بعد کے ادبی دوروں پر بھی اثر ڈالا اور اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ غزل کی ترقی۔ دبستان دہلی نے غزل کی فنی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ شاعری میں جذبات کی عکاسی، تخلیقی اظہار اور بیان کی نئی جہتیں متعارف کروائی گئیں۔ سماجی اور ثقافتی تناظر۔ دبستان دہلی کی شاعری میں اس دور کے سماجی اور ثقافتی حالات کی عکاسی کی گئی، اور اس دور کے سماجی مسائل اور ثقافتی پہلو شاعری میں نظر آتے ہیں۔ ادبی معیار۔ دبستان دہلی نے اردو ادب کے معیار کو بلند کیا، اور اس دور کے شعراء نے ادب کی دنیا میں معیاری تخلیقات پیش کی جو بعد کے ادبی دوروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ جائزہ جو ہے وہ دبستان دہلی کی ادبی، ثقافتی اور تنقیدی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اردو ادب کی تاریخ میں اس کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ نیکسٹ بات کریں گے ہم دبستان لکھنؤ۔ دبستان لکھنؤ اردو ادب کی ایک اہم تحریک ہے
جو 18ویں صدی کے آخر سے 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں ابھری۔ اس دبستان کا تنقیدی جائزہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے، جیسے کہ اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے تاریخ پس منظر۔ دبستانی لکھنؤ کی ابتدا مغل سلطنت کے زوال اور انگریزی حکمرانی کے عروج کے دور میں ہوئی۔ اس دور میں لکھنؤ ایک ثقافتی اور ادبی مرکز بن گیا تھا، جہاں مختلف فنون اور علوم کی ترویج ہوئی۔ ادبی خصوصیات: دبستانی لکھنؤ کی شاعری میں خصوصاً اردو غزل کی پختگی اور نکھر کر دیکھا گیا، یعنی کہ غزل کی جو پختگی تھی اسے اور نکھرا ہوا دیکھا گیا۔ اس دور کے شاعروں نے زبان کی شائستگی، لطافت اور دربار کے اثرات کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ شاعری میں نازک خیالی، حسن و جمال اور رومانی موضوعات پر زور دیا گیا ہے۔ شعراء اور ادیب: دبستانی لکھنؤ کے مشہور شعراء میں مرزا غالب، سعدی لکھنوی اور مرزا داغ دہلوی شامل ہیں۔ ان شعراء نے ادب کی دنیا میں نئی جہت متعارف کروائی اور اردو شاعری کو ایک نیا رنگ دیا۔ زبان و بیان: دبستانی لکھنؤ میں زبان و بیان میں خاص طور پر سلیس اور نرم لہجے کی خصوصیت رہی ہے۔ اس دور کی شاعری میں غزل کے مضامین اور موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ادبی تنقید: لکھنؤ کی ادبی تنقید میں اس دور کی سماجی اور ثقافتی صورتحال کا گہرا اثر تھا۔ ادبیات پر اثر انداز ہونے والے عناصر سماجی اقدار، درباری ماحول اور فنون کی تردید شامل ہیں۔ ادبی محافل: لکھنؤ میں ادبی محافل اور مجلسوں کا اہتمام ہوتا تھا، جہاں ادبی تبادلہ خیال اور نقد و تبصرہ ہوتا تھا۔ ان محافل نے دبستانی لکھنؤ کو ادبیات کو فروغ دیا۔ اثر و رسوخ: دبستانی لکھنؤ کا اثر اردو ادب پر گہرا تھا اور اس نے اردو شاعری میں نئی تخلیقی لہریں پیدا کیں، اور اس دبستان کی تخلیقات نے بعد کے ادبی دوروں پر بھی اثر ڈالا۔ دبستان کا اثر: دبستانی لکھنؤ کا اثر اردو ادب کی تاریخ پر گہرا رہا۔ اس دور کی تخلیقات نے بعد کی ادبی تحریکات پر بھی اثر ڈالا اور اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ زبان کی نرمی اور تفصیل: دبستانی لکھنؤ کی زبان نرم اور مٹھاس سے بھرپور تھی۔ شاعری میں الفاظ کی چناعت اور تفصیل نے اسے دلکش اور متاثر کن بنایا۔ پرانے اور نئے مضامین کا امتزاج: دبستانی لکھنؤ کے شاعروں نے پرانے ادبی موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا۔ شاعری میں نئی تشبیہات، استعارات اور خیالات کو شامل کیا گیا، جس سے اردو ادب میں جدت آئی۔ یہ نکات دبستانی لکھنؤ کی ادبی، ثقافتی اور تنقیدی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہیں اور اردو ادب کی تاریخ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کویشچن 2 سیکشن سی اسپیشل اسٹڈی کا۔